تو بھائیو پتا چلیا کہ یہ جڑا مہینہ ہے یہ ہر سال بندے نو اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ نیکیاں اپنی جگہ تے یعنی فرداں دا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، نفلاں دا ثواب فرداں دے برابر بڑھ گیا، ایک قرآن دا حرف پڑھیا 70 نیکیاں بڑھ گئیاں۔ یہ اپنی جگہ تے ہے سارا۔ اس تو بعد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ جڑا بندہ رکھے گا نا او دا ثواب کسی نو دسیا ہی نہیں گیا۔ کوئی مفتی کوئی عالم دسے کہ روزے دا ثواب رب نے دسیا ہے، کسی جگہ تے اللہ نے روزے دا ثواب دسیا ہی۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ مینوں پتا ہے کہ روزہ انہیں میرے واسطے رکھیا ہے۔ بندے کو بندہ کوڑ بھی مار دیتا ہے، جھوٹ بھی مار دیتا ہے کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ ہوندا نہیں، لیکن اللہ دلاں دے حال جاندا ہے۔ فرمایا کہ جیڑا روزہ رکھدا ہے نا وہ میرے واسطے رکھدا ہے، لوکاں نوں دکھاؤن لئی نہیں۔ نہ ہی روزہ کوئی ایسی چیز ہے کہ دکھایا جائے، نماز تا دکھائی جا سکتی ہے، زکات دکھائی جا سکتی ہے، اسی طرح اور تسی خیرات صدقات کر دیو ایدے دکھلاوا ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ وہ چیز ہے جیڑا نظر نہیں آندا۔ فرمایا انہیں میرے واسطے رکھیا ہے تے ایدی جزا بھی میں اللہ ہی عطا فرماواں گا۔ اور میرے بھائیو میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے کہ روزہ جڑا روزے دار بندہ ہے نا او دے واسطے دریاواں دیاں مچھلیاں بھی دعا کر دیا، اور روزے دار واسطے اے فضاواں دے پکھو جڑے اڑے جاندے نے اے بھی دعا کر دے، اور روزے دار واسطے عرشاں والے فرشتے بھی مغفرت دی بخشش دی دعا کر دے۔ روزہ کوئی اہمی چیز ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر میرے تیرے کریم آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ و دعا دے چہرے والے واللیل دیا ظلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے معاد آغل بسر دیا اکھاں والے میرے کریم آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں جدو قیامت دا دن آئے گا اے روزہ روزے دار دی سفارش کرے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا یا رب العالمین، یا اللہ میں اے دے کھول گیا سی، اے دے میری بڑا احترام کیتا، بڑی عزت کیتی، یا اللہ بڑا بھوک پیاس کٹی، اللہ کریم اے دے کھول سب کچھ سی لیکن پھر بھی تیرے حکم دا انتظار کرتا سی، یا اللہ اے دے میری بڑی مضبوطی دے نال احترام کیتا، اے اللہ میں اے دی سفارش کرنا وا، یا اللہ اے نو بخش، اے دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اے دی سفارش کر کے روزہ چلا جائے گا، اے دی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے نے اے دی سفارش قبول کیتی جائے گی، اور پھر جناب علی ایک اور وکیل آ جائے گا، ادھر رمضان جا رہا ہے اور ادھر جناب دوسرا وکیل آ رہا ہے، او دا نام ہے قرآن، او دا کی نام ہے؟ ادھر رمضان سفارش کر کے جا رہا ہے اور اللہ دا قرآن آ رہا ہے، قرآن کہے گا یا الہ العالمین، یا اللہ اس بندے نے میرا بڑا احترام کیتا، یا اللہ رات رو تراویح دے اندر قاری صاحب قرآن پڑھ دے سانے پیچھے کھڑا ہو کے سنیا کرتا سی، یا اللہ میں نو پڑھ دا ہوندا سی، میں نو سینے نال لاندا سی، میرے نال پیار کردا سی، اور پھر عزیزاں نے گرامی قدر پڑھن والے نو ایک حرف پڑھن دیا 10 نیکیاں مل رہی نے، اور ادھر سنو مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں، اللہ نے کیڑا کرم کیتا ہے تیرے تے، قاری صاحب نو پوچھو جنہاں نے قرآن حفظ کیتا ہے، حفظ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس تو بعد جناب علی روزے دے نال دور کرنا، پھر رات تراویح دے اندر قرآن سنانا، لوگوں
جڑا قرآن پڑھن والا ہے انہوں ایک حرف دیاں 10 نیکیاں مل دیاں نے، جڑا پیچھے سنن والا ہے انہوں 3 نیکیاں مل دیاں۔ سارا دن اپنا کام کیتا، سارا دن دکان چلائی، پیسے کمائے، سارا دن آپ دا جناب پٹھے لے آندے مجھا نو پائے، اپنے اپنے کاروبار کر دے رہے، تے راتی عشاء ویلے عزیزاں نے گرامی قدر اے جڑا موبائل ہے نا، میری اپیل ہے کہ دوستانو مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ہے۔ عشاء دی اذان تو 15 منٹ یعنی جدوں اذان دا ٹائم ہو جائے نا 15 منٹ پہلے انہوں بند کر دیا، رو دیا دیکھو سارا سال آپاں انہوں چلانے ہاں، سارا دن بھی چلانے ہاں، اگے موبائل نہیں ہوندے سی ادو گزارے ہوندے بندے ادو جیندے سی، 150 سال عمر سی اپنے بابیاں دی، ادو ٹائم لنگ دے سن 15 منٹ پہلے بس کھانا کھاؤ مغرب تو بعد فوری مسجد رخ کرو، موبائل بند کر دو، اگر یہ بند نہیں کرو گے فون آئے گا، اذان لنگ جائے گا، پھر آئے گا، پھر جماعت دا بھی خطرہ پہ جانا ہے، کیوں جی بولو تو صحیح، یا انہوں گھر رکھو، انہوں گھر رکھ دیو تے نٹ پو مسجد۔ میرا اپنا بھی الحمدللہ معمول ہے، میں روزیات مسیح تے لے کے نہیں جانا، پہلے نہیں ٹائم لگ رہا سی، کار چھڑ جاؤ انہوں پاٹ جاؤ مسیح تے۔ سیدہ عائشہ میرے کملی والے آقا دی زوجہ محترمہ امت مسلمہ دی ماں آپ فرما دیا نے جیڑے ویلے اذان ہوندی سی نا کملی والے آقا اٹھ کے کرو انج نکل جاندے سی جویں سانو جان دے ہی نہیں، انج مسیح تے جانا، ایک باری سبحان اللہ کہہ دو سارا، انج مسیح تے جانا ہے روزیاں دے اندر، ویسے تے سارا سال جانا چاہیے لیکن اللہ دا نا یہ سیزن ہے بخشش دا، یہ سیزن رب نے موقع دیتا ہے، بلکہ ادھا نہ موقع سنو عزیزہ نے گرامی قدر میرے تیرے کریم آقا امام الانبیاء آپ ایک دن ممبر مبارک نے پہلا قدم رکھیا فرمایا آمین، دوجہ رکھیا فرمایا آمین، تیجہ رکھیا فرمایا آمین، صحابہ نے عرض کی تھی سونے اے کملی والیا اے آج کیویں کیتا ہے خلاف عادت و خلاف، یعنی آمین دا کی مقصد ہے میرے آقا ادھر میرے وال دیکھو، میرے آقا نے فرمایا جدوں میں پہلا قدم رکھیا جبرائیل میرے کو آ گیا، انہیں کیا سونے وہ بندہ ہلاک ہو جائے جیدی زندگی دے اندر رمضان آئے تے وہ اللہ نو منانا لوے۔ اس زندگی چ رب نے تحفہ دیتا ہے سانو، پتہ نہیں اگلے رمضان ہونا ہے کہ نہیں، سارے بڑے دوست ایسے جڑے پچھلے رمضان ہے گے سی اج نہیں، آپاں نو بھی کوئی پتہ نہیں کدوں ٹائم آ جانا ہے، کیوں بھائی تے پھر قاضی میں چوٹ بنا کے بیٹھے آپ ہیں دیکھی جائے گی جی نہیں دیکھ، یہ اللہ نے موقع دیتا ہے، ان گواہوں نے یہ سنہری موقع ہے اور سنہری موقع ہے، اور بھائیو اے بخشش کروان دا موقع ہے، فرمایا رمضان آوے تے بندہ بخشیا نہ جائے، وہ بھی بلا کوئی بندہ۔ اور پھر دوسری بات ماشاءاللہ مولانا اللہ بخش صاحب تشریف فرما نے میرے بچپن دے ساتھی بھی رہے، تو سرکار نے فرمایا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل نے عرض کی تھی سونا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جے دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈی ذات تے سونا کر کے درود نہ پڑھے، سونا کر کے درود نہ پڑھے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل نے عرض کی تھی سونا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جے دی زندگی 14 بڑھا ماں پیو دے کول رہندا ہوے، جے دا ماں پیو ہے وہ بھی سبحان اللہ کہے، جے دا فوت ہو گیا وہ بھی سبحان اللہ کہے۔ فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، کی ٹائم ہویا جی میں نے ٹائم دس دے رہا 2 منٹ بڑا ٹائم ہے، توجہ ہے میرے والے، میرے کول پرچی ہے میں دلنا
بس رکھ دو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے پڑھ لو بھائی آپ چیزاں دی کثرت رمضان شریف کے اندر کریا کرو ایک تے کلمہ طیبہ شریف کثرت نال پڑھیا کرو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھتی چھتی میں گل مکا دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے کوئی خاص یا وظیفہ دا اللہ نے فرمایا موسیٰ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض کی تھی یا اللہ تو ساری دنیا پڑھ دیئے میں تے تیرا نبیاں تیرا کلیمہ اللہ کوئی خاص اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ 7 زمینہ 7 آسمان میرے تو علاوہ یعنی اللہ تو علاوہ فرمایا جو کچھ ایدے درمیان موجود ہے ہر چیز ایک پلڑے چ رکھ دیتی جائے اور ایک کلمہ ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے کثرت نال کلمہ طیبہ پڑھیا کرو کثرت نال استغفر اللہ پڑھیا کرو کی پڑھیا کرو اے 4 چیزیں یاد کر لو نوجوانوں بھائیوں بچوں بیٹھو کلمہ طیبہ کثرت نال پڑھنا ہے اور استغفر اللہ دا ورد کرنا ہے استغفر اللہ دے ورد دے بڑے فائدے روحانی فائدہ اپنی جگہ تے دنیاوی فائدہ اپنی جگہ تے جیڑا بندہ کثرت نال درود استغفر اللہ پڑھدا ہے نا اللہ اودی تنگ دستی تنگ روزی دور کر کے اودی روزی وسیع فرما دیتا ہے کثرت نال اے پڑھیا کرو استغفر اللہ اور 2 چیزاں ہو رہ گئیاں جہنم تو پناہ منگیا کرو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار جہنم سے پناہ مانگا کرو اور جنت کی طلب کیا کرو کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں یہ 4 چیزوں پہ کوشش کرو اور روزہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے روزے کا معنی ہے رک جانا روزے کا معنی ہے رک جانا جیسے کھانے پینے سے رک جانا ہے نا ویسے ہی برائیوں سے بھی رک جانا تمام برائیوں سے رک جانا اپنے آپ کو اچھائی پہ لگانا اپنی نظر کو اچھائی پہ لگانا اور دنیاوی طور پہ جھوٹ نہیں بولنا زبان کو سے اچھا بولنا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین